السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے فطرت کی سنتیں، یعنی سنتیں فطرت کی مطلب یہ ہے کہ وہ خصلتیں، وہ سنتیں، وہ مستحب اعمال جو تمام انبیاء کے نزدیک سنت رہی ہے اور جس کا شریعت نے ہم کو بھی حکم دیا ہے، تو ہم جانیں کہ کیا طریقے ہیں فطرت کے اور کیا سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے ختنہ کرانا، مردوں کو ختنہ کرانا۔ اسی طرح عورتوں کا بھی ختنہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا عرب لوگوں کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کرایا تھا جبکہ آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی، اور آپ نے ہتھوڑے سے اپنا ختنہ کیا تھا، جیسا کہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام کے پاس جب آیا تو آپ نے اس کو غسل کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اپنے سر سے کفر کے بال نکالو اور ختنہ کرواؤ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، مرد ہو یا عورت، زیر ناف بال صاف کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے بغل کے بال صاف کرنا، چاہے وہ کھیڑ کے نکالیں یا یہ کہ آپ جیسے بھی اس کو صاف کریں، یا یہ کہ جیسے لیڈیز کے لیے کوئی بھی مختلف کریم ہے، کسی بھی طرح صاف کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4 ناخن کاٹنا۔ نمبر 5 مونچھیں کاٹنا، اور مونچھیں کاٹنا واجب ہے جی، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو شخص اپنے مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ، فطرت میں 5 چیزیں کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 جیسا کہ ختنہ، نمبر 2 زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، نمبر 3 بغل کے بال نوچنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا، پیر کے ہاتھ کے سب، وقص الشارب، نمبر 5 مونچھیں مونڈنا، مونچھیں کاٹنا جی، مونچھیں کاٹنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر المدت التي تترک فیہا هذه الخصال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وقت لنا فی قص الشارب، مونچھوں کے مونڈنے کے لیے، وہ تقلیم الاظفار، اور ناخن کاٹنے کے لیے، وہ نتف الابط، اور بغل کے بال صاف کرنے کے لیے، اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے، اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، ہم بالوں کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ یعنی مطلب یہ کہ آدمی جلد سے جلد جتنا ہو سکے اس کو صاف کرے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر چھوڑا بھی ہے تو بھول گیا یا کسی وجہ سے، تو 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح امام نسائی نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ نمبر 6 ہے داڑھی بڑھانا۔ داڑھی بڑھانا، داڑھی چھوڑنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واحفظ الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کے بالوں کو چھوڑو اور مونچھ کے بالوں کو کاٹو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس، کہا کہ مونچھوں کو کاٹ کے چھوٹے کرو، داڑھی کو چھوڑو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس کے علاوہ اور تقریباً 2-3 روایتیں اور بھی ہیں جس میں داڑھی چھوڑنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ آج کل لوگوں کو داڑھی چھوڑنے سے الرجک ہوتی ہے اور چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ سخت اسلام میں تاکید کی گئی ہے۔ مسجدوں کو آتے ہیں
تو کچھ لوگ وہاں پر ٹوپی رکھی رہتی ہے، ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، داڑھی چھوڑنا ضروری ہے۔ تو مسجد والوں نے ٹوپی کا تو انتظام کیا ہے، اور داڑھی کے بغیر نماز پڑھنے والوں کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ تو مسجدوں کے اندر بھی داڑھی لا کے رکھیں تاکہ لوگ مسجد میں داخل ہوں تو داڑھی لگا کے نماز پڑھیں، کیونکہ داڑھی زیادہ اہم ہے بمقابل ٹوپی کے۔ لیکن شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے کہ جو چیز ضروری ہے اس کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، اور جو معمولی چیز ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ اہم سمجھ رکھا ہے۔ جی، فطرت کی سنتوں میں 7 نمبر یہ ہے کہ آدمی مسواک کرے۔ مسواک ہر وقت استعمال کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، آپ نے فرمایا کہ مسواک کرنا یہ منہ کے لیے پاکی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ حدیث امام نسائی نے اور امام بخاری نے معلقاً اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ویسے مسواک کرنے کے جو خاص اوقات ہیں جس میں احادیث میں آتا ہے کہ نمبر 1 سوتے وقت میں مسواک کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، اور جب سونے کے لیے جاتے تو مسواک کرتے، اور جب اذا قام من اللیل جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اپنے منہ میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور دوسرا، ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کرنا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، اگر میری امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور تیسرا یہ کہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا بھی اللہ کے نبی سے حکم ہے، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا اگر مشقت میں نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ نماز کے وقت میں مسواک کرے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ نمبر 5 یہ کہ جب منہ کا ٹیسٹ بدل جائے کھانے کے بعد ہے، یا یہ کہ دانتوں میں پیلا پن آ جائے، یا کوئی بھی پینے کے بعد، جیسے دودھ پینے کے بعد میں منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، چائے پینے کے بعد میں منہ کے اندر بو آتی ہے، ان تمام اوقات میں منہ کا ذائقہ بدلنے پر مسواک کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث آئی ہیں۔ اور یہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کنت استن قبل ان انام وبعد ما استيقظ وقبل ان آکل وبعد ما آکل حين سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد جب اٹھتا تو مسواک کرتا، اور کھانے سے پہلے مسواک کرتا، اور کھانے کے بعد مسواک کو کرتا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیونکہ مسواک یہ انسان کے منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، منہ پاک صاف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دانت صاف ہوتے ہیں، اور منہ سے کسی بھی قسم کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی دانتوں میں، اور اسی طرح سے بہت سارے اس سے میڈیکل فائدے بھی ہیں جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ نمبر 6 مسواک کے لیے جب قرآن کی تلاوت کریں نماز میں تو مسواک کر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کی حدیث ہے، بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب پڑھتا ہے تو فرشتہ سننے کے لیے اس کے بالکل قریب آ کے سنتا ہے، اور یہاں تک اس کے منہ میں اپنا منہ رکھتا ہے۔ جی، یعنی سننے کے لیے بالکل اتنا قریب آتا ہے۔ تو آدمی قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو مسواک کرنا چاہیے۔ اور فطہروا افواہکم للقرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات میں جب قرآن پڑھو تو مسواک کرو، اور اپنے منہ کو قرآن کے لیے جب تلاوت کرنی ہے تو مسواک سے پاک صاف کرو۔ یہ حدیث علامہ منذری نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو لا باس کہا، اور علامہ البانی نے سلسلے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ جی، نمبر 7 مسواک کے لیے کہ آدمی جب گھر سے نکلے تو مسواک کر کے نکلے، جیسا کہ حضرت زید بن خالد الجہنی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے نماز کے لیے تو مسواک آپ فرماتے تھے، اور یہ حدیث
بھی کیا کہتے ہیں علامہ منذری نے ترغیب میں بیان کیا، البانی نے اس کو صحیح الترغیب میں لکھا ہے۔ جی، تو یہ مسواک کرنا، جو مسواک زبان پر بھی مسواک کی جا سکتی ہے، دانتوں کے ساتھ ساتھ منہ زبان کو بھی مسواک سے صاف کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ زبان پر مسواک رگڑ رہے تھے، اور مسواک داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ التیمم فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنی جانب سے ہر کام کرنا پسند تھا، اپنے جوتے پہننے میں اور پیدل چلنے میں، اور یعنی قدم رکھنے میں، اور طہارت وضو کرنے میں، اور تمام کاموں میں آپ داہنے سائڈ سے کوئی بھی کام شروع کرتے، اور اسی طرح سے آپ یعنی مسواک بھی داہنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ البتہ ہے کہ جیسے نجاست وغیرہ استنجا کے لیے بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور 8ویں چیز فطرت کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے وہ جوڑ کو، جتنے بھی جوڑ ہیں، جیسے انگلیوں کے بیچ میں ہے، پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، اور اسی طرح سے گھٹنوں کے پیچھے جوڑ میں، رانوں میں، ان تمام کو اچھی طرح سے صاف کرنا، دھونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں میل جمع ہوتا ہے، پسینہ جمع ہوتا ہے، تو وہاں بدبو پیدا ہوتی ہے، امراض پیدا ہوتے ہیں اس سے، اس لیے آپ نے کہا کہ جتنے بھی جوڑ ہیں ان کو دھونا چاہیے۔ جی ہاں، اور اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ صحیح کیا بولتے ہیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور 9ویں ہے استنشاق۔ استنشاق کے معنی ہیں کہ آدمی ناک میں پانی چڑھائے، ناک میں پانی کھینچنا ہے۔ اور نمبر 10 ہے استنجا کرنا، یعنی پانی سے دھو لینا، پانی سے صفائی کرنا۔ اور یہ حدیث بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک اور حدیث آخری بات بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں فطرت کی، ان میں سے نمبر 1 مونچھ کاٹنا، نمبر 2 داڑھی کو بڑھانا، داڑھی چھوڑنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک صاف کرنا، ناک جھاڑنا، اور نمبر 5 ہے ناخن کاٹنا، نمبر 6 ہے جوڑوں کو دھونا، اور نمبر 7 ہے بغل کے بال صاف کرنا، نوچنا، اور نمبر 9 ہے کہ وہ زیر ناف بالوں کو کاٹنا، مونڈنا، اور نمبر 10 ہے کہ وہ استنجا کرنا، پانی لینا۔ جی، تو اس طرح سے ایک اور ہے کہ 9 چیزیں ہیں، جس میں ایک اور چیز ہے کلی کرنا، یہ بھی سنت کی فطرت میں داخل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فطرت یعنی نیچر جو ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ فطرت جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دل سے، وہ یہ کہ دل کی فطرت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، توحید کا علم حاصل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنی چاہتوں پر قربانی کرنا، اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر آگے کرنا۔ اور دوسرا جو فطرت کی چیزیں ہیں وہ جو آپ نے سنی ہیں 10 خصلتیں، اور یہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی صحت کے لیے سنت کے مطابق اپنے سنت کے احکام پر عمل کرنے کا اپنے اندر جذبہ رکھیں، اور دوسروں کو ہم اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔